سلام دوستو، آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ملک خضر حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، یہ ہماری ایک ویڈیوز کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے اندر ہم ڈسکس کر رہے ہیں کچھ چیزوں کو عقلی طور پر، اور جس میں ہم نے گاڈ کی ایگزسٹنس کو ڈسکس کیا، جس میں ہم نے کمیونیکیشن آف گاڈ ود ہیومن بینگ، انسانوں کے ساتھ وہ کس طرح کمیونیکیٹ کرتا ہے اس کو ڈسکس کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے ترقی ڈسکس کی۔ تو آج ہم انسان کے کچھ بنیادی مسائل ڈسکس کریں گے۔ وہ بیسیکلی ہر انسان کا مسئلہ ہے، وہ کسی مذہب سے جڑا ہوا نہیں ہے، کسی کمیونٹی سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ وہ انسان جو جنگل میں رہتا ہے اس کا بھی وہی مسئلے ہیں، جو انسان شہر میں رہتا ہے اس کی بھی وہی پرابلمز ہیں۔ تو آج ہم اس کے اوپر مزید ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیوز پسند آئی ہو تو لازمی لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں سے ڈسکس کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ انسان کے جو ملک جس چیز سے بنا ہے، جو چیزیں انسان کے اندر بلٹ ان ہے، وہ بیسیکلی دو قسم کی ہیں۔ ایک تو انسان جو ہے اس کے اندر انسٹنکٹس پائی جاتی ہیں، اور دوسری اس کے آرگینک نیڈس۔ انسٹنکٹس کیا ہے انسان کی؟ اس کی اسپریچول انسٹنکٹ نمبر 1، نمبر 2 اس کی اسپیشیز انسٹنکٹ ہے، اور نمبر 3 اس کی سروائیول انسٹنکٹ ہے۔ ان 3 جبلتوں کے اوپر، انسٹنکٹس کے اوپر انسان کو پیدا اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کی دوسری ضرورت کیا ہے؟ اس کی دوسری ضرورت ہے اس کی آرگینک نیڈس، یعنی ہوا، پانی، خوراک، اور ایک خاص انوائرمنٹ جس کے اندر انسان زندہ رہتا ہے۔ تو اب میں ان کا موازنہ کر دوں کہ اگر انسان کی آرگینک نیڈس پوری نہیں ہوتی تو انسان مر جاتا ہے۔ مثلاً سے پانی نہیں ملا، مر جائے گا، ہوا نہیں ملی، مر جائے گا، خوراک نہیں ملی، مر جائے گا، ایک خاص انوائرمنٹ نہیں ملا، مر جائے گا۔ تو اللہ نے اس کی ساخت تھی، گاڈ نے ایسے پیدا کی ہے۔ اس کی دوسری ضرورت ہے انسٹنکٹ۔ اب وہ یہ 3 انسٹنکٹ ہیں جو ہم نے ڈسکس کی: اسپرچل انسٹنکٹ یعنی روحانی جبلت، سروائیول انسٹنکٹ، اور تیسری کیا تھی؟ اسپیشیز انسٹنکٹ۔ تو اگر اس کی آرگینک نیڈس پوری نہیں ہوتی تو انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے، لیکن اگر اس کی انسٹنکٹس پوری نہیں ہوتی تو انسان ہمیشہ ٹینشن کا شکار ہے، وہ ہمیشہ اس کی زندگی سیٹسفائی نہیں ہو پائے گی کبھی کسی چیز کے بارے میں۔ اب آئیے ان کو باری باری ڈسکس کر لیتے ہیں، خاص طور پر انسٹنکٹس کو۔ آرگینک نیڈس تو پتہ چل گیا، بہت ہی سمپل ہے، لیکن انسٹنکٹس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ انسان کی سب سے پہلے ہے اس کے اندر روحانی جبلت، جس سے ہم انگلش میں کہتے ہیں اسپرچل انسٹنکٹ۔ انسان جو ہے، ہر انسان، چاہے وہ جنگل میں ہے، چاہے شہر میں رہتا ہے، چاہے امریکہ میں رہتا ہے، چاہے پاکستان میں رہتا ہے، چاہے انڈیا میں رہتا ہے، چاہے جنگل میں رہتا ہے، کوئی جنگلوں میں رہتا ہے، وہ جنگلی ہے، اس کے اندر یہ انسٹنکٹ موجود ہوتی ہے، بلٹ ان ہوتی ہے، کہ وہ اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتا ہے، وہ جھکنا چاہتا ہے کسی کے آگے، وہ جتنا مرضی طاقتور ہو جائے، وہ جتنا مرضی وہ دولت کما لے، لیکن وہ جھکنا چاہتا ہے کسی کے آگے۔ اس کے اندر یہ بلٹ ان انسٹنکٹ پائی جاتی ہے، یہ جبلت پائی جاتی ہے کہ وہ جھکے گا، وہ عبادت کرے گا کسی کی۔ اب اس کے لیے کوئی مانے یا نہ مانے، وہ ڈسکشن ایک علیحدہ ہے۔ مطلب آپ ایک جنگل میں جائیں، ایک شخص کو دیکھیں۔ میں نے ایک فلم دیکھی جس کے اندر ایک شہر کا انسان ہے، وہ چلا جاتا ہے اس کے اندر، جنگل کے اندر، وہاں پھنس جاتا ہے، وہاں پر اس سے ایک جنگلی ملتا ہے۔ تو وہ ہی واز کرسچن، جو یہاں سے چلا جاتا ہے جنگل کے اندر، اس کے پاس سامان میں بائبل وغیرہ بھی ہوتی ہے، تو وہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا کھاتا ہے، وہ اس کو باتیں بتانے کی کوشش کرتا ہے، خیر وہ کمیونیکیٹ کر۔ تو وہ شخص جو ہے، گاڈ پہ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو ادھر سے کرسچن لڑکا گیا ہوتا ہے، اس جنگل کے اندر پھنس جاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ اس دنیا کا ایک گاڈ ہے جو اس نے دنیا کو بنایا۔ تو وہ کہتا ہے گاڈ ویئر از دیٹ گاڈ، وہ گاڈ کہاں ہے؟ جواب نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے ان ہواؤں میں خدا ہے، ان فضاؤں میں خدا ہے، وہ جس نے ساری دنیا پیدا کی، درخت اس نے پیدا کیے۔ وہ اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے نو، شو می دا گاڈ۔ وہ اسے بائبل دکھاتا ہے، بائبل کے اندر کہ یہ دا ورڈ آف گاڈ ہے۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ نو، ویئر از دا گاڈ۔ وہ بک کو پکڑتا ہے اور بک کو ایسے الٹا کر دیتا ہے، اور کیا صفحے ایسے کھولتا ہے، ویئر از دا گاڈ، شو می۔ وہ کہتا ہے کینٹ شو یو دا گاڈ، گاڈ ان ہواؤں میں، ان فضاؤں میں ہے، وہ یہ سب اس نے پیدا کیے ہیں، وہ ہمارے اندر ہے۔ خیر اس کو کنونس کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کم، آئی شو دا گاڈ، آئی شو یو دا گاڈ، ویئر از دا گاڈ۔ وہ اسے لے جاتا ہے ایک ندی کے کنارے، وہ جا کے وہاں پہ کچھ گوشت کا ٹکڑا پھینکتا ہے تو مگرمچھ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے دس از مائی گاڈ، دس از مائی گاڈ، آئی شو یو مائی گاڈ، یو شو می یور گاڈ۔
تو دوستو وہ جنگل میں رہنے والے انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرا یہ گاڈ ہے. ابھی اس پہ ڈسکشن نہیں چل رہی غلط ہے یا ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ وہ اس بات پر چل رہا ہے کہ اس کی روحانی جبلت کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس نے کس کو؟ ایک مگرمچھ کو خدا بنایا ہے. اسی طرح دنیا کے اندر جو بھی کمیونٹی رہتی ہے، جس طرح میں نے عرض کیا، وہ چاہے جنگلوں میں رہتی ہے جو سیولائزیشن سے دور ہے یا جو سیولائزیشن میں بھی ہے ایون، وہ کسی نہ کسی کے آگے جھکتے ضرور ہے، جھکنا چاہتے ہیں، کیونکہ انسان ایک عاجز ہے اور وہ تھک جاتا ہے کہیں نہ کہیں جا کر. وہ کہیں نہ کہیں جا کر تھک جاتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کر وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اپنے سب کچھ وہ اپنے گاڈ کے آگے وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے. یہاں تک کہ جو کمیونسٹ ہیں، جو اس بات پر یقین رکھتے ہی نہیں ہے کہ اس دنیا کا کوئی گاڈ ہے، وہ بھی لینن اور سٹالن کے مجسموں کے آگے ہر سال جا کر اپنی اس روحانی جبلت کو سیٹسفائی کرتے ہیں موم بتیاں جلا کر. ماننا نہ ماننا ایک علیحدہ ڈسکشن ہے، لیکن وہ بات ڈسکشن کریں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کوئی جبلت نہیں ہوتی، روحانی جبلت نہ کوئی نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی اس کے اندر اسپیشیز انسٹنکٹ ہوتی ہے. وہ صرف ایک ہی ہوتی ہے، سروائیول انسٹنکٹ، جس کو وہ فالو کرتا ہے بس. بہرحال یہ ایک علیحدہ سا ٹاپک ہے، اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. تو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسپرچول انسٹنکٹ کے روحانی جبلت کے انسان اپنے سے کسی بڑے کے آگے جھکنا چاہتا ہے. وہ اب چاہے کسی انسان کو بڑا بنا لے، کسی بت کو بڑا بنا لے، کسی جانور کو بڑا بنا لے، وہ آگ کو بڑا بنا لے. میرا ایک دوست جاپان رہ کے آیا، تو اس نے اسے پوچھا بھی گاڈ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ انرجی از دا گاڈ. یعنی دیکھو اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو سب کچھ ڈیڈ ہو جاتا ہے. سو انرجی از دا گاڈ. اب اپنی اسپرچل انسٹنکٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس نے انرجی کو خدا بنا رکھا ہے. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر تو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، انہوں نے اس کو خدا بنا رکھا ہے. کوئی لوگ مطلب سورج کی پوجا کرتے ہیں، انہوں نے اس کو خدا بنا رکھا ہے. اسی طرح بے شمار لوگوں نے، بے شمار کمیونٹیز نے اس کو خدا بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں، کسی نہ کسی کو خدا بنا کر. اس سے پہلے ڈسکشن ہو چکی ہے ہماری گاڈ کے اوپر کہ وہ گاڈ کیا ہے. وہ گاڈ جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے اوپر ہماری عقل سے ڈسکشن ہو چکی ہے، اور وہ انفائنیٹ ہے، اور وہ لامحدود ہے، اور وہ کبھی بھی جھکنے والا نہیں ہے، سونے والا نہیں ہے، اسے کبھی نیند نہیں آتی، وہ ہر چیز کو سنتا ہے، وہ سمیع البصیر ہے، وہ اسے ہر چیز کا علم ہے. چاہے زمین کے اوپر پتا بھی گرتا ہے، وہ سوکھتا بھی ہے تو اس کے حکم سے نیچے گرتا ہے، ادروائز وہ نیچے گر نہیں سکتا. یہ ہماری ڈسکشن ہو چکی. تو آج تو ہم ڈسکس کریں جو انسان کے اندر موجود ہیں چیزیں بائی نیچرل اللہ تعالیٰ نے گاڈ نے اس کے اندر رکھی ہیں، ان کو ڈسکس کریں. تو روحانی جبلت گاڈ نے انسان کے اندر رکھی ہے کہ تو جو مرضی ہو جا، تو جتنا مرضی بڑا ہو جا، لیکن تجھے کسی نہ کسی کے آگے جھکنا پڑے گا. اب وہ کسی غلط چیز کے پتھر کے آگے جھکتا ہے، پہاڑ کے آگے جھکتا ہے، درخت کے آگے جھکتا ہے، سورج کے آگے جھکتا ہے، آگ کے آگے جھکتا ہے. وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، وہ ڈسکشن ایک الگ ہے. لیکن ڈسکس کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ انسان کسی نہ کسی کے آگے جھکنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ اس کے اندر بلٹ ان ہے، یہ اس کی انسٹنکٹ ہے. دوسری انسٹنکٹ کیا ہے؟ دوسری انسٹنکٹ ہے اسپیشیس انسٹنکٹ. انسان اسپیشیس انسٹنکٹ کی ایک مثال ہے کہ انسان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنے دوسرے انسانوں سے محبت کرتا ہے. مجھے یاد ہے میری گاڑی کے نیچے ایک مطلب بلی کا بچہ آ گیا، تو یقین کیجئے کہ کتنے دن مجھے وہ تکلیف ہوتی رہی کہ کیونکہ سردیوں کا موسم ہوتا ہے، اگر بڑی بلی گاڑی کے نیچے بیٹھی ہو تو وہ تو آواز وغیرہ سے اٹھ کے بھاگ جاتی ہے، لیکن وہ بچہ ہے، بچے کو، اس بلی کے بچے کو پتہ نہیں تھا کہ مطلب وہ دبک کے سردیوں میں بیٹھا ہوا. تو اس لیے آپ سے ویسے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کہیں گاڑی واڑی نکالنے سردیوں میں تو ضرور جھاڑ لیا کریں گاڑی کے ٹائروں کو، تاکہ وہاں پہ اگر بلی کا جانور کا بچہ بیٹھ سے اٹھا دیے. پر میرا ڈسکشن کہیں اور چلے گی. میں صرف یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ اس بچے کے مرنے کی تکلیف مجھے ضرور ہوئی، کیونکہ یہ انسان کے اندر ایک بلٹ ان ہے چیز. کوئی بھی دنیا کے اندر انسان ہوگا، آپ جا کے دیکھ لیجئے، امریکہ میں، انڈیا میں، پاکستان میں، عرب کنٹریز کے اندر، افریکنس کنٹری کے اندر لوگ جو ہے وہ جانوروں سے محبت کرتے ہیں، انسانوں سے محبت کرتے ہیں. وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، اور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں. اور اسی طرح وہ یہ اسپیشیس انسٹنکٹ جو ہے اس محبت اور تعلق کو قائم و دائم رکھتی ہے. یعنی روحانی جبلت کس کے لیے ہے؟ رب کے ساتھ تعلق اور عبادت کے لیے.
اور دوسری جو ہے وہ اسپیشیس انسٹنکٹ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ محبت اور اپنے بچوں کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے وہ ان کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے. تو یہ جو ہے انسٹنکٹ وہ ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ انسان کے پرابلمز ہیں, انسان کے اندر بلڈ ان چیزیں. وہ یہ نہیں ہے کہ جناب کو اس نے اپنے پاس سے کوئی مطلب کوئی کسی مذہب نے بتائی ہوئی ہے. تو یہ انسان ہر انسان کسی کا جھکنا چاہتا ہے, وہ ماں باپ سے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر ایک سروائیول انسٹنکٹ پائی جاتی ہے. اب انسان چاہے چھوٹا ہے یا بڑا, وہ ان کے اندر یہ انسٹنکٹ پائی جاتی ہے. انسان چاہتا ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے, انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس گھر ہو, گاڑی ہو. ہر انسان چاہتا ہے کہ ایک آرام دہ زندگی ہو. ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے تکلیف نہ دی جائے, اسے ہارم نہ کیا جائے. ایون اگر کسی انسان کو مارنے لگیں کہ تو ہاتھ ایسے کرے گا کہ مجھے نہ مارو, یا اس کو بچانے کی کوشش کرے گا. اسی طرح اگر اسے جان کا خطرہ ہے تو وہ بھاگ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں کہ اس میں سروائیول انسٹنکٹ میں آتی ہیں, یعنی روحانی جبلت, اسپیشیس انسٹنکٹ اور یہ تیسری جو ہے سروائیول انسٹنکٹ. اور مزے کی بات بتاؤں, ہمیں فیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن یہ تینوں انسٹنکٹ جانوروں میں پائی جاتی ہیں. وہ بھی جھکتے ہیں, وہ بھی کھاتے پیتے ہیں, وہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, اور اگر ان پر حملہ کیا جائے تو وہ بھی آگے سے حملہ کرتے ہیں یا بھاگتے ہیں. تو یہ تھی ہماری جو انسان کی بلڈنگ ہے. یہ بلٹ ان چیزیں دو چیزیں ہیں, ایک تو چیز ہے انسٹنکٹس اور دوسری آرگینک نیڈس. اب کئی دفعہ دیکھا لوگ قتل کر دیتے ہیں, کہ ایون بھائیوں کو قتل کر دیتے ہیں, ایون اپنے ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, دوسرے انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں, جانوروں کو مار دیتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا جو تکلیف دیتے ہیں کسی کو, تو یہ ہوتا کیا ہے کہ جو ہم نے پہلے ڈسکشن کی تھی, انسٹرکشنز جو گاڈ نے دی ہوئی ہیں انسان کو, جب انسان اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے, یعنی اس کو بیلنس کرتا ہے, یہ جو انسٹنکٹس ہیں ہر بندے میں موجود ہوتی ہیں. لیکن گاڈ کیا کرتا ہے, کریٹر کیا کرتا ہے کہ ان تینوں کو بیلنس کر دیتا ہے, اور یہ بیلنس رہتی ہیں. وہ قربان نہیں کرتا کسی ایک انسٹنکٹ کو دوسرے انسٹنکٹ کے اوپر. لیکن اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے, سپوز وہ سروائیول انسٹنکٹ یعنی اپنے مال کمانے کی خاطر بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے, تو اس نے باقی دو کو ڈاؤن کر کے اس کو بڑھایا ہوا فل ٹائم, یعنی وہ بیلنس نہیں ہے. میں نے اسی طرح عرض کیا تھا کہ اس وجہ سے انسان کے اندر ٹینشنز پیدا ہوتی ہیں, اسی لیے وہ پرابلمز کا شکار رہتا ہے. اور اسلام یعنی جو مذہب اسلام ہے, جو ایک دین ہے, وہ یعنی گاڈ مطلب چلے اس کو آسان کر لیں, یعنی گاڈ کی جو انسٹرکشنز ہیں زندگی گزارنے کی, وہ ان تینوں جبلتوں کو بیلنس کرتی ہے. وہ ان کو بڑھنے نہیں دیتی, کسی کو اوپر جانے نہیں دیتی. ہاں جذبات ہوتے ہیں انسان کے, کبھی اوپر نیچے چلے جاتے ہیں, کبھی وہ بہت زیادہ وہ کسی کے لیے غمگین ہوتا ہے, کبھی کسی کے لیے بہت زیادہ محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. یہ جو جذباتی کیفیت ہے یہ سیم نہیں رہتی, یہ مطلب ایک یونیورسل ہم چیز دیکھتے ہیں. تو وہ کسی وقت جذباتی طور پر اس نے اس کو ہائی کیا ہوتا ہے, لیکن ان جنرل لائف اگر ہم اس گاڈ کی انسٹرکشنز کو فالو کریں, ادھر ہمارے اندر جو پائی جاتی ہیں آرگینک انسٹنکٹس ہیں ان کو بیلنس کرتا ہے, اور اس بیلنس کے نتیجے میں انسان اپنی زندگی بڑے پرسکون طریقے سے گزارتا ہے. آپ فرق دیکھ لیجئے گا, میں نے امریکہ کے جو ٹاپ سیلیبریٹیز میں سے 5 یا 7 لوگ ہیں, پہلے آپ ان کے بارے میں پڑھ لیجئے. ان میں سے کچھ تو پاگل ہو گئے تھے, اور کچھ جو ہے وہ مطلب خودکشیاں کر لیتے ہیں. جاپان میں بھی اکثر زیادہ تر لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں. کیوں کہ ان کی یہ جو انسٹنکٹس ہیں وہ بیلنسڈ نہیں ہیں. انہوں نے اپنی سروائیول انسٹنکٹس کو بہت بڑھایا ہوا ہے, جس لیے ان کو باقی دوسری انسٹنکٹس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, جس کی وجہ سے وہ ٹینشن کا شکار ہو کر یا تو خودکشی کر لیتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر آرگینک نیڈ پوری نہیں ہوتی انسان کی تو بیچارہ ویسے ہی مر جاتا ہے. سو دوستو یاد رکھیے گا آج کی ڈسکشن کو, کوئی سوال ہو کسی بھی قسم کا آپ کھل کے ڈسکشن کر سکتے ہیں. کوئی بری بات نہیں کرنی, کوئی گالی نہیں دینی, کس طرح, کیونکہ ہوتا ہے انسان جو ہے وہ جذباتی کو گالی دیتے ہیں. یار تھوڑا سا ہم نے عقل پہ ڈسکس کر رہے ہیں, ہم کسی ڈسکس نہیں کر رہے کہ ہم کوئی مطلب میں ادھر بیٹھ کے مولوی بیٹھا ہوا ہے یا کوئی پادری بیٹھا ہوا ہے یا کوئی پنڈت بیٹھا ہوا ہے آپ کو جناب ہدایتیں دے رہا ہے آپ نے اس کو اس طرح. ہم ایک دوستوں کی طرح ڈسکس کریں اور کوشش کریں کہ اچھے کمنٹ پاس کریں, اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں اور ان کو یہ ویڈیو شیئر کریں, اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.